الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے جسے ہمارے معاشرے میں کونڈوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس میں کونڈوں کی نیاز ہم لوگ لگواتے ہیں، دوستوں کی دعوت وغیرہ کرتے ہیں، اور اس میں جو فاتحہ ہوتی ہیں وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی فاتحہ ہوتی ہے، اور یہ جب تک چاند رہتا ہے، جب تک چاند چھپتا نہیں، چاند کی یعنی کہ ایک رجب سے لے کر جب تک چاند چھپتا نہیں ہے، جب تک ہمارے معاشرے میں کونڈے کی فاتحہ کرواتے ہیں، دلاتے ہیں، لگواتے ہیں، کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ کونڈوں پر فاتحہ کس کے نام کے لیں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو نام تو یاد نہیں رہتا، کسی کو نام یاد رہتا ہے۔ اچھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی فاتحہ لگیں گی تو کس طرح لگیں گی، اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی ہم فاتحہ لگوائیں؟ تو ہم فاتحہ کیسے لگائیں یا کس سے لگوائیں؟ تو کچھ جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بیچارہ ایک امام ہے اکیلا، وہ کتنی جگہ جائے گا ایک ٹائم میں۔ اس لیے اپنے معاشرے سے گزارش ہے کہ آپ فاتحہ خود ہی لگائیں اپنے گھر پر، اور فاتحہ لگانا سیکھیں۔ فاتحہ کوئی کٹھن کام نہیں ہے، میں آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ فاتحہ کونڈوں کی فاتحہ ہو یا جو ہم جمعرات یا پیر میں جو بھی لگاتے ہیں، جب بھی ہم فاتحہ پڑھیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے۔ کونڈوں پر فاتحہ لگائیں تو آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو شیرنی وغیرہ ہے، کونڈے وغیرہ ہے، جو بھی گھر میں کھانا وغیرہ بنا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنی ہے۔ درود پاک کون سی؟ جو سی تمہیں یاد ہو۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، یا یہ والی پڑھ لیں، یا سب سے چھوٹی یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ کیا؟ سب سے پہلے درود شریف، ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل شریف، پھر آخر میں پھر درود شریف۔ اب اس کا ثواب ہم کیسے پہنچائیں، ایصال کیسے کریں، ثواب کیسے پہنچائیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام لینے، ہمیں جتنے نام یاد ہوں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا جبار، یا ستار، یا منان، یا قدوس، یا قیوم، یا قہار، یا سلام، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام یاد ہیں، ہم پھر کہیں گے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، یا اللہ ہم سے پڑھنے میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ اور اس سب کا ثواب سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے صدقے، یا اللہ تمام صحابہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ایمان والے ہیں ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ یا جتنے ولی ہیں، جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے نیک بندے ہیں، یا اللہ سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ اور جن کے نام سے فاتحہ ہم لگائے ہیں، جن کے نام کی ہم فاتحہ لگانے بیٹھے ہیں، خصوصی طور پہ جیسے مان لیجیے اس ٹائم یہ کونڈوں کا مہینہ چل رہا تھا، ہم کہیں گے یا اللہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ یہ تمہاری فاتحہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو کوئی کٹھن والی بات نہیں ہے کہ فاتحہ لگوانے کے لیے صاحب امام صاحب ہی آنے چاہیے۔ اپنے گھر کی یہ ذمہ داری آپ خود نبھائیں۔ جتنی دل کی گہرائی سے آپ دعا کر سکتے ہیں، نہیں تو وہ کوئی عالم یا مفتی یا قاری یا حافظ، عالم، مفتی، قاری، حافظ اتنے دل سے دعا نہیں کر سکتے جتنے دل سے آپ خود اپنے گھر کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ تو اس لیے یہ آسان طریقہ میں نے بتایا، آپ اپنے گھر پر ہی خود ہی فاتحہ پڑھیں، خود ہی فاتحہ لگائیں، اس لیے کہ دوسرے کی محتاجی ہمیں برتنی نہیں پڑے۔ یہ چھوٹا سا ہمیں کیا کرنا ہے، ایک حصہ لینا ہے، چھوٹا سا قرآن کا حصہ پڑھنا ہے، یعنی کہ الحمد شریف، کل شریف، اس کے بعد میں آپ فاتحہ لگاؤ، تمہاری فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ
اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کے بارے میں بریلی کے رضا لکھ گئے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔